بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کچھ تاخیر کے سبب پہنچنے پہ. یقیناً اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر اور برکت ہے. اللہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ حاضری ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے. گزشتہ سے پیوستہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو مخاطب ہو کے یہ بات فرما رہے ہیں. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ لاسٹ جو آخری ہمارا درس ہوا تھا، اس میں جو ہماری آخری آیت جس پہ ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، وہ آیت ان 10 آیات کی آخری آیت تھی جو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ڈائریکٹ نازل کی. اب یہ اگلی آیتیں جو ہیں تو اسی موضوع سے جڑی، لیکن ان کا ڈائریکٹ سیدہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 16 کی 16 آیتیں یہ باہم جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا جو پس منظر ہے وہ سبب وہ ایک ہی واقعہ ہے، لہذا یہ 16 آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو 6 آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ کچھ اصول، ضابطے اور احکامات بیان کیے ہیں جو مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بات کئی دفعہ اس سے پہلے ہو چکی، آج پھر دہرا دوں. جس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہو، جمہور صحابہ کرام، مفسرین صحابہ، جن میں 2 کبار شخصیات عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ان کے ہاں قرآن مجید کی تمام جو احکامات کی آیت ہیں، یعنی جن آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم دے رہے ہیں. دیکھیں، پورا قرآن اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن میں نے پچھلے درس میں اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، محکم، متشابہ. یعنی کچھ آیات وہ ہیں جو کھلی ہیں، واضح، ان کے اندر حکم دیا گیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں لیکن متشابہ، ان کے اوپر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا کہ ان آیتوں پہ ایمان رکھو، تمہارا یقین ہونا چاہیے. اور کس طرح؟ جس طرح اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہمارا اسی طرح یقین ہے، اسی طرح ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی غلط تفسیر کے، بغیر کسی عجیب و غریب طرح کی تعطیل کے، بجائے کسی عجیب و غریب طرح کی اس کے اندر ہم کوئی ہیلا بہانہ ایجاد کریں. ان تمام چیزوں کے بغیر جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے. یعنی 2 قسمیں ہوئی، ایک یعمل بمحکم و یؤمن بمتشابہ، وہ آیتیں جن میں اللہ نے حکم دیا ان کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور جو متشابہ آیات ہیں ان آیات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، عمل کی بات نہیں آئی. تو عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاں
وہ آیتیں جن کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے وہ احکامات کی آیتیں ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی حکم بیان کیا ہے۔ تو پہلی آیت جو آج ہمارے سبق سے شروع ہوگی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے طریقے اور رستے کی پیروی نہ کرو، اپنے آپ کو دور کر لو، اس کے رستے کی طرف مت جاؤ۔ کیوں؟ یہ واضح ہے کہ یہ گمراہی اور ذلت اور تباہی کا رستہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ اس رستے میں میرے لیے کوئی خیر موجود ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، اس کی سوچ اور فکر اس کے اندر نقص ہے، کیونکہ ایمان والے کے لیے صراط مستقیم ہی سب سے بہترین رستہ ہے، اس کے علاوہ قطعاً کوئی دوسرا رستہ ایمان والے کے لیے نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صراط مستقیم کو پکڑ لو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں اور طریقوں کی طرف نہیں جانا، اس کے رستوں اور اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کہ جس طرف شیطان تمہیں لے کے چلے، جس طرف شیطان تمہیں چلائے تم چلتے جاؤ اور گمراہی کے رستے پہ آگے نکلتے جاؤ۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات کی قرآن کی زبانی، ان ھذا صراطی مستقیما، لوگوں جو میرا رستہ ہے وہ یہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب صراط مستقیم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ تمام رستے، تمام کی تمام سوچیں اور فکریں، تمام کی تمام آرائیں وہ جہالت، ذلت اور گمراہی ہیں، دین کا حصہ نہیں ہے۔ جو ان پہ چلا وہ بھٹک گیا، دور ہو گیا، اور اس کا انجام جہنم پہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے رستوں پہ نہیں چلنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تنبیہ کی، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان قریب تم اپنے سے پہلی امتوں کے طریقوں اور رستوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ اور ان کا رستہ کیا تھا؟ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا عبد الطاغوت، وہ شیطان کے ساتھی تھے، شیطان کے پجاری تھے، شیطان کی پیروی کرنے والے تھے، شیطان کے طریقے اور رستے پہ چلنے والے لوگ تھے۔ کیا ان کا رستہ خیر کا رستہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ ان قریب تم ان لوگوں کے رستے کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اور کتنی پیروی کرو گے؟ کہا ایک قدم کے اوپر قدم رکھو گے اور ان کی ایک ایک چال اور ڈھال اور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو گے۔ فرمایا جان لو کہ وہ لوگ بھی گمراہ تھے اور ان کے رستے پہ چلنے والے بھی گمراہ ہیں۔ وضاحت کر دی اللہ کے رسول نے۔ اور ان لوگوں کے طریقہ کار کیا تھے، ایک لمبا موضوع ہے، ہم اس کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ ایک مختصراً بات جو پچھلی قوموں کی سب سے بڑی کوتاہی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا، اور وہ بات جو نبی لے کے آئے اللہ کے فرمان کی شکل میں ان کو بھی نہیں مانا۔ اس کے علاوہ سب کچھ مانتے رہے، ذلت اور گمراہی ان کا مقدر بن گئی اور ان کے نصیبے میں لکھ دی گئی۔ آج ہمارا بھی یہی عالم، کتاب اللہ اور سنت رسول سے دوری ہماری تباہی اور بربادی کا عالم ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں پہ نہیں چلنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے رستوں پہ چلے گا تو جان لو شیطان کا رستہ کیا ہے، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی اور بے حیائی لفظی طور پہ تو ایک ہی چیز ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ قرآن نے بھی یہ بات کہی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں برائی اور بے حیائی دونوں سے روکتی ہے۔ معلوم ہوا یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو مختصر وضاحت یہ کہ برائی وہ ہے جو عمل بالجوارح، انسان اپنے اعضاء کے ساتھ فزیکلی پریکٹیکلی
عملی طور پہ کرے وہ برائی ہے. والفحشاء، اور زبان سے جتنی غلیظ قسم کی گفتگو کرے وہ فحاشی کا حصہ ہے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر الٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں برائی زبان سے نکالے ہوئے کلمات، اور فحشاء وہ عملی طور پہ جو انسان مشق کرتا ہے وہ ہے. لیکن پہلی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ راجح ہے، یہ زیادہ صحیح اور قوی تفسیر ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کہ قرآن نے ترتیب بار پہلے بڑی چیز کا نام لیا پھر چھوٹی چیز کا نام لیا، پہلے بڑے خطرے کی بات کی پھر چھوٹے خطرے کی بات کی. اور یہی شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ انسان کے اوپر پہلے بڑے بڑے جال پھینکتا ہے، اگر وہ ان سے بچ جائے تو پھر دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ذریعے سے وہ بڑے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے وہ عادی ہو جائے، حتیٰ کہ وہ بڑا گناہ بھی جب کرنے لگے تو اس کو فکر اور فاقہ محسوس نہ ہو، عادی ہو چکا ہو. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، لوگو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائی اور بے حیائی، فحشاء بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرہ، شیطان کے مقابلے میں تمہارا رب ہے، اور تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ وہ تمہیں محبت کے اور مغفرت کے اور معافیوں کے اور جنتوں میں داخلوں کے وعدے عطا کرتا ہے. اب تمہارے پہ ہے کہ تم کس کے وعدے پہ یقین کرنے والے ہو. اور قرآن کہتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ ختم ہو جائے گا، حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو شیطان جہنم میں کھڑا ہوگا اور جہنمیوں کو مخاطب کرے گا، سنو ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ وہ تھا جو تم سے تمہارے پروردگار اور رب العالمین نے کیا. ان اللہ وعدکم، تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا، اور اس وعدے کی حقیقت کیا تھی؟ وعد الحق، وہ سچا اور بہترین وعدہ تھا. اب آؤ میری طرف، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تمہیں بڑے وعدے دیے، میں نے بھی تمہیں بڑی تسلیاں دی، لیکن میں آج اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں فاخلفتکم، میرے جتنے وعدے تھے کوئی ایک بھی سچا نہیں تھا، سارے کے سارے جھوٹے تھے. لیکن تمہاری حقیقت کیا تھی؟ کہ وہ خالق و مالک جو پروردگار تھا، جو سچی بات کرنے والے تھا، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا ومن احسن من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ اچھی بات کرنے والا اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی ہے تو دکھاؤ. تمہیں اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، لیکن میں سبحان اللہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مختصراً اشارے میں بیان کر دوں. وہ ابو ہریرہ کی روایت جسے بخاری نے روایت کیا کہ شیطان بھیس بدل کے آتا رہا، ابو ہریرہ ایک غلے کی حفاظت کر رہے تھے، بھیس بدل کے آتا رہا، مکاری سے بچ جاتا. 3 دن یہ کام ہوتا رہا. تیسرے دن اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ اس کو چھوڑنا نہیں، جو مرضی ہو جائے. پکڑ لیا، کہا چھوڑوں گا نہیں، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا. اس نے کہا بات سنو، ڈیل کر لیتے ہیں. ڈیل کیا ہے؟ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ نسخہ تم لے لو، ساری رات تمہیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے جاگنا نہیں پڑے گا. اچھا وہ نسخہ کیا ہے؟ کہا آیت الکرسی پڑھ کے اس چیز پہ پھونک مار دو اور بے فکر ہو کے سو جاؤ، رب العالمین تمہارے اس مال کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا. صبح ہوئی، اللہ کے رسول کو جا کے بات بتائی کہ اللہ کے رسول میں نے پکڑ لی تو لیا تھا، لیکن میری اس کی ایک ڈیل ہو گئی، اس نے مجھے یہ نسخہ دیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا ابو ہریرہ جان لو وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار تھا، اور اس کا نام ابلیس تھا، شیطان تھا، لیکن تمہیں جو بات بتا کے گیا ہے وہ سچی بتا کے گیا ہے. یعنی شیطان کی حقیقت جھوٹا مکار، اور اس کا وہ اعلان جہنم میں جا کے کر رہا ہے. لیکن انسان ایسی عقل ماری گئی، ایسا عقل پہ پردہ پڑا کہ رب العالمین کا قرآن بھی بھول گیا، سنت رسول بھی بھول گئی، ساری باتیں بھول گئی، سارے وعدے بھول گئے. باقی رہا تو کیا رہا؟ شیطان کی طفل تسلیاں، ہیلے بہانے. میرے بھائی یہ دین نہیں، یہ گمراہی ہے، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان،
شیطان کے طریقوں اور رستوں پہ نہ جانا، اگر گئے ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور اللہ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تمہارے رب کا تم پہ فضل اور کرم اور مہربانی اور عنایت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، یہ جو قصہ اور واقعہ تمہارے ساتھ ہوا تھا، کوئی بھی اس معاملے کے اندر پاک اور صاف نہ بچتا، تم شیطان کے پھیلائے ہوئے فتنے میں گمراہ ہو جاتے، مبتلا ہو کے گمراہی اور ذلت اور رسوائی کی طرف چلے جاتے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن تمہارا رب جب مہربانی کرنے پہ آئے تو شیطان کا کوئی مکر اور حیلہ اور چال رب العالمین کے سامنے نہیں چل سکتی۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ کام کر کے پھر شیطان کے کام کرتے ہیں، یہ پڑھ کے بھی شیطان کے کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا فقط زبان کا عمل ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے تصور کیا ہے کہ کس کی پناہ کی بات کر رہے ہو؟ اعوذ باللہ، رب العالمین کی پناہ میں آ رہے ہو، کس کے مقابلے میں؟ جو شیطان مردود لعین رجیم ہے اور رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور کسی کی کیسے جرت کہ جسے اللہ پناہ دے دے، اللہ اپنی پناہ میں لے لے، کوئی مخلوق میں سے آئے اور اللہ کی پناہ کے اندر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدے کو مضبوط کرو کہ جب تک ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، کائنات کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن زبانی طور پہ دل کے اندر ایمان اور یقین اور اثبات اس چیز کا قطعا نہیں ہوتا۔ نتیجہ جتنا ہمارا عقیدہ ہے، جیسا ہمارا اللہ کے بارے میں گمان ہے، رب العالمین ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک فرماتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب انہوں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض یہ دعا صحابی کو اپنے شاگرد کو سکھلائی، تابعی کو سکھلائی، تو خود فالج کے مریض تھے، اور فضیلت کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمات صبح کے وقت پڑھ لے وہ رات ہونے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شاگرد نے بڑی تعجب کی نظروں سے دیکھا کہ استاد بات کیا کر رہے ہیں اور اپنی حالت کیا ہے، لیکن وہ بڑے جہاں دیدہ لوگ تھے، اس کی نظروں کو بھانپ کے اور کہتے ہیں بیٹے جس نے یہ بات کہی ہے اس کی کہی بات میں کوئی شک نہیں، یہ بات صادق مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو غلط ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بیماری میرا نصیب، میری تقدیر مجھ پہ غالب آ گئی اور میں ایک رات اسے پڑھنا بھول گیا اور نتیجہ یہ بیماری مجھ پہ غالب آ گئی۔ یقین میرے بھائی اپنے اندر اعتقاد پیدا کیجئے، یقین پیدا کیجئے، یہ یقین ہی ہماری سب سے بڑی نجات کا سبب ہے۔ ہمارے عقیدے میں رسوخ اور مضبوطی یقین کی بنیاد پہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا رب تم پہ مہربانی نہ کرتا تو تم اس معاملے اور فتنے کے اندر ایسے مبتلا ہوتے کہ گمراہی کے رستوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، تو تمہارے رب جسے چاہتے ہیں وہ پاک کرتے ہیں اور گمراہی کے رستوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور اللہ نے بچایا کن کن کو؟ 3 صحابہ، حسان ابن ثابت، مصطح بن اثاثہ، حمنہ بنت جحش، یہ 3 صحابیات، صحابہ اور ایک صحابیہ، 2 صحابی اور ایک صحابیہ جن پہ حد لگی بچ گئے۔ لیکن دوسری طرف منافقین کا پورا گروہ موجود ہے جنہیں اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے رب نے وعدے کر دیا کہ جسے رب نے بچانا تھا وہ بچ گئے، جن کے بارے میں نصیب میں، جن کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ ذلت اور گمراہی ان کا مقدر ہے، ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی، وہ گمراہی کے اندر ہی رہے یہاں تک کہ گمراہی کے عالم میں دنیا سے گئے۔ اللہ سمیع علیم، اور تمہارا رب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت یہ خاص طور پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جناب ابو بکر مصطح بن اثاثہ جو ان کے رشتہ دار تھے،
یہ مسکین بھی تھے، بدری صحابی تھے، تو جناب ابو بکر ان پہ بڑا مال خرچ کرتے تھے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی سخاوت میں مشہور اور معروف. اللہ کے لیے وہ شخص سبحان اللہ یہ پہلا شخص تھا. سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ابو بکر پہلے انسان تھے جنہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو بعد میں ہر صحابی اور آج تک ہر محبت کرنے والے کی زبان پہ ہے. اور وہ کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو بڑی ہی محبت سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی و جسدی و روحی و کل شیء ما عندی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. وہ جسدی و روحی، ابو بکر کی جسم و جان آپ پہ قربان ہو جائے. وہ کل شیء ما عندی، اللہ کے رسول آپ کی محبت میں ابو بکر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ پہ قربان. پہلے شخص تھے جن کی زبان کا یہ جملہ تھا. تو یہ لوگ اللہ کے دین کے بارے میں بڑے مضبوط تھے. لیکن جب بیٹی کا معاملہ آیا، مصطح بن اثاثہ اس کے اندر ملوث ہوئے. مختصراً یہ کہ جب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دیں، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میرا اور مصطح کا کوئی تعلق نہیں، میں اس پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کروں گا، اس کا میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. مصطح جناب ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر اس معاملے میں ملوث نہیں تھا. ہاں میں حسان کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ اشعار پڑھ رہے تھے، ان اشعار کا مجھ پہ اثر ہوا اور میں ان کی باتوں میں آ گیا، لیکن ذاتی طور پہ میں ایسا نہیں سمجھتا تھا. جناب ابو بکر کہنے لگے مصطح جو بات میں نے کہہ دی ہے وہ کہہ دی ہے، آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، بس بات ختم، تیرے میرے راستے جدا. وہ چلے گئے. ابو بکر جیسا حلیم الطبع انسان، نرم دل انسان، نرم دل انسان، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے دین سے محبت کرنے والا انسان، سبحان اللہ. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولو الفضل ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ان کو زیبا اور ان کی شایان شان نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کیا کریں. کیا؟ ان یؤتوا اولی القربى، قریبی رشتہ داروں کو مال دیا کریں، والیتامی، یتیموں کو دیا کریں، والمساکین، مسکینوں کو دیا کریں. مفسرین کہتے ہیں یہ تینوں خوبیاں، اولو القربى مصطح بن اثاثہ رشتہ دار بھی تھے، والیتامی یتیم بھی تھے، والمساکین مسکینوں میں بھی آتے تھے، تمام کی تمام خوبیاں مصطح بن اثاثہ میں موجود تھیں. اور رشتہ داری بھی. صدقہ و خیرات میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا اور سب سے پہلے کسی کا حق ہے تو وہ رشتہ دار کا ہے. اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی خیر الصدقہ ما كان عن ظہر غنا وابدأ بمن تعول، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو کرتے ہوئے ظاہر میں غنا باقی رہے. کیا مطلب؟ کہ صدقہ اتنا کرو کہ بعد میں اپنے لیے کچھ بچ جائے. یہ کوئی اصول اور ضابطہ نہیں کہ سارا مال خرچ کر دو بعد میں اپنے لیے لوگوں سے مانگتے پھرو. وابدأ بمن تعول، اور سب سے پہلے رشتہ دار اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ کون صدقے کا مستحق ہے اور اسے دیا جائے گا. تو فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مصطح مہاجر بھی تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے. مومنوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر خرچ کیا کریں، اولو الفضل کو چاہیے ان پہ خرچ کیا کریں. جناب ابو بکر کو ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی، لیکن جب دل کے اندر سختی آئی بیٹی کی محبت کی وجہ سے، مصطح کے بارے میں سختی آئی، تو میرے رب نے ایک اور بات کہہ دی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اور لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، درگزر کر دیا کرو. کوئی ظلم اور زیادتی کر جائے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو، اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرو. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ ہم
ہم رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم اپنی جانوں پہ بڑے ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ ظلم بھی کرے کہ اللہ کی مخلوق آ کے ہم سے معافیہ مانگے، ہم اپنے دل کو سخت کر لیں، اپنے دل کے اندر تشدد لے آئے، اپنے دل کو سخت اور پتھر کی طرح سخت کر کے کہہ دے خبردار اگر کوئی میرے پاس آیا میں اسے معاف نہیں کرنا، کوئی مجھ سے معافی مانگنے نہ آئے۔ اور رب العالمین کے سامنے جا کے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تم اللہ کی مخلوق کو معاف کیا کرو، اللہ تم سے معافی اور درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ اگر تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرو گے تو یاد رکھو رب العالمین کی پکڑ کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کتنا ظلم اور زیادتی مکہ والوں نے کی تھی، ظلم کے کتنے پہاڑ محمد الرسول اللہ پہ اٹھائے گئے تھے، کتنی زیادتیاں اللہ کے رسول کے ساتھ کی گئی تھی، اور زیادتیاں کرنے والا ابو سفیان سبحان اللہ جب میرے رسول کے خیمے میں چل کے آیا تو عزت بھی دی اور معاف بھی کیا، اور کیا کہا جاؤ ابو سفیان تمہیں بھی معاف کر دیا اور جو تیرے گھر میں آ کے پناہ لے لے اسے بھی معاف کر دیا۔ جاؤ یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے وہ ظلم کیا کہ باپ کی گود سے نکال کے کنویں میں پھینکا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ایک آزاد بندہ غلامی کے اندر چلا گیا، لیکن سبحان اللہ جب وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، یوسف آج اللہ نے تمہیں ہمارے اوپر کھڑا کر دیا ہے اور ہم تم سے تمنا اور توقع کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور یہی بات میرے رسول مکہ میں فرما رہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تمہارے اوپر آج کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، جاؤ محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اصول بنا دیا میرے رب نے کہ اگر تم اللہ سے معافی کے خواہش مند ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ رات کے وقت تہجد میں اٹھ کے رو اور اللہ سے معافی مانگو، تمہارا حق ہے اللہ سے مانگو، لیکن تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک اصول بنا دیا ہے، اپنے دل کو نرم کر لو، کوئی ظلم اور زیادتی کر جائے اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ تم اہل ارض پہ رحم کرو گے، اہل عرش تم پہ رحم کریں گے، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نیکی کرو، تمہارا رب تمہیں وعدہ دے رہا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تم نیکیاں کرو، تمہارا رب تمہارے ساتھ نیکی اور محبت کا معاملہ کرے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر سب سے پہلے جب یہ آیت سنی تو کہا ہاں ابو بکر اپنی ذات پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اسے معاف کر دے، اور وہ چاہتا ہے جب اپنے رب کے سامنے ملاقات کے لیے کھڑا ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو۔ واللہ غفور الرحیم، اور تمہارا رب معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہ، اپنے دلوں کو صاف کر دیجئے، اللہ کے لیے صاف کر دیجئے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے بعد، آخری حدیث سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے بارے میں کہا یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، مہمان بن گئے کہ میں دیکھوں، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اسے دیکھ لے، جنتی ہے۔ ان کے گھر 3 راتوں تک ٹھہرے مہمان بن کے، کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو وہ خاص کرتے ہوں اور وہ نہ کرتے ہوں۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، ذکر اذکار وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، رات کو تہجد وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے اللہ کے بندے میں تیرے گھر ایک مقصد سے آیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں یہ بات کہی تھی، میں تیرے گھر آ کے دیکھنا چاہتا تھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے خاص طور پہ تیرے بارے میں یہ بات کہی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں عمل وہی کرتا ہوں جو سارے لوگ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہے نفلی عبادت کر لیتا ہوں، ہاں ایک کام ایسا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے جس نے بھی میرے سے ظلم اور زیادتی کی ہوتی ہے میں انہیں اپنے دل سے معاف کر کے سوتا ہوں، ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بات نہیں رہنے دیتا، صاف کر کے سوتا ہوں۔
کہنے لگے ہاں اب مجھے بات سمجھ آ گئی، یہی وہ تیرا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کیا کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ انشاءاللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں جو آپس کے معاملات میں سختی ہے اللہ اسے ختم فرما دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔